ابتدائی چند آیتیں گزشتہ ہفتے گزر چکی ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک داعی کی صفات کو بیان فرمایا کہ داعی کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے۔ قم فانذر، ہر وقت دعوت کے لیے مستعد اور تیار رہنا۔ فانذر، لوگوں کو جہنم کے عذاب سے، وعیدوں سے ڈرانا۔ وربک فکبر، اللہ کی بڑائی کبریائی کو بیان کرنا، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا، جسم کو پاک رکھنا، پاکیزگی والی زندگی گزارنا، ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو دور رکھنا، شرک کی گندگی سے اور ہر قسم کی برائی سے دور رکھنا، اور کسی پر احسان اس لیے نہ کرنا کہ میں اپنے احسان کے بدلے اس سے زیادہ طلب کروں۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پر احسان اس لیے نہ کرنا کہ میں اپنے احسان کے بدلے اس سے زیادہ طلب کروں۔ اور جب دعوت دینے والے پر کوئی آزمائش آئے، تکلیفیں آئیں، جن کو دعوت دی جا رہی ہے ان کی طرف سے کچھ آزمائشیں آ جائیں، تو پھر اس صورت میں فصبر، صبر کرنا۔ یہ ساری صفات اللہ نے بیان فرمائی اور اپنے نبی کو بیان فرمائی۔ خاص طور پر وہ صیغہ لے کر آئے کہ یہ خاص آپ کے لیے ہیں، لیکن نبی کو حکم کر کے نبی کے توسط سے امت کو بھی یہ بات بتا دی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہیں تو امت کے اندر تو بطریق اولا ضروری ہے۔ اب آگے اس کے بعد اگلی آیتوں سے اللہ رب العزت قیامت کے احوال کا ذکر فرما رہے ہیں اور اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ قیامت کا دن کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا، مشکل ہوگا۔ اور پھر قیامت کی ہولناکی کو بیان کرنے کے بعد ایک کافر کے خاص احوال کا ذکر فرما رہے ہیں، ولید بن مغیرہ۔ اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ولید بن مغیرہ ایک کافر تھا، غیر مسلم، اور بہت زیادہ مالدار آدمی تھا۔ اتنا مالدار تھا کہ مکے سے لے کے طائف تک اس کے باغات پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے کھیت اور باغات مکے سے طائف تک تقریباً 90 کلومیٹر سفر بنتا ہے، 100 کلومیٹر کے قریب، 56 میل، 56 یا 60 میل۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ مکے سے لے کے طائف تک باغات ہی باغات ہوں، ان میں جو کھیتیاں ہیں، جو ان میں زراعت ہے۔ اس پر سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ سردی اور گرمی میں، یعنی کہ 12 مہینوں کے اندر اس کی کھیتیاں اور اس سے جو ہونے والا جو سامان ہوتا تھا وہ سارا 12 مہینے بازار میں دستیاب ہوتا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سالانہ آمدنی جو تھی 1 کروڑ دینار، اس کی سالانہ آمدنی تھی۔ 1 دینار اس وقت کا آج کے 56,600 روپے بنتے ہیں، 1 دینار، جو کہ قاضی کی نکاح کی فیس ہوتی ہے۔ قاضی کی جو نکاح کی فیس ہے وہ اس زمانے میں 1 دینار ہوتی تھی۔ اگر لڑکی باکرہ ہے، یعنی اگر لڑکی کنواری ہے، تو ایسی صورت میں جو قاضی کو نکاح پڑھانے کا جو معاوضہ ملتا تھا وہ 1 دینار ملتا تھا، جو آج کل کے زمانے میں 56,600 روپے بنتے ہیں۔ اور اگر لڑکی مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، اس کی جو قاضی کی فیس ہوتی تھی وہ آدھا دینار ہوتی تھی، وہ 28,300 روپے بنتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ ابھی میں نے حساب لگایا، 1 کروڑ دینار، یہ آج کے پتہ ہے کتنے بنتے ہیں؟ 5 کھرب 60 ارب روپے۔ یہ اس کی سالانہ آمدنی۔ آج کل کے مکیش امبانی اور بل گیٹس اس کی جیب میں تھے۔ اتنا مالدار آدمی تھا، اتنا اللہ نے اس کو مال دیا تھا، اور اللہ یہاں پہ خود بھی یہ ذکر کر رہے ہیں وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، ہم نے اس کو ایسا مال دیا تھا جو پھیلا ہوا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مکے سے لے کے طائف تک جو دولت پھیلی ہوئی ہے، کتنی بڑی دولت، تو اللہ نے اس کو مال دیا تھا، اور اس مال ہی کی وجہ سے یہ سرکش بھی ہو گیا تھا۔ تو ہوا یوں تھا کہ ایک مرتبہ اس نے سورۃ المؤمن کی ابتدائی آیتیں اللہ کے رسول سے سن لی تھیں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم،
غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. بس یہاں تک. یہ 2 آیتیں ہیں، 3 آیتیں. یہ 3 آیتیں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سن لی، اور ایسا اثر ہوا کہ یہ اس کا سر چکرا گیا کہ یہ میں نے کیا سنا ہے. یہ انسان کا کلام تو نہیں ہے، نہ یہ کوئی شعر ہے، نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے. یہ کیا چیز ہے؟ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. دیکھیں انہیں قرآن سمجھ میں آتا تھا. جو قرآن کے الفاظ ہیں نا، ہم تو صرف ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس سے مزید کیا معنی نکل رہے ہیں، کیا مفہوم اور کیا مطلب نکل رہا ہے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. کسی بھی زبان کا دوسری زبان میں بعینی ہی ترجمہ ممکن نہیں. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ. اس کلمے کا ترجمہ اردو زبان میں، کسی بھی زبان میں بعینی ہی جو کلمہ ہم سے یہ کہنا چاہ رہا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کسی زبان میں اس کا ترجمہ ہو جائے. یہ لا کے اندر شروع میں جو لا لگی ہوئی ہے، اتنی بامعنی اور اتنی غایت اس کے اندر کیا کہنا ہے کہ مطلب اتنے سارے مطالب ہیں اس کے اندر، اتنا کچھ چھپا ہوا ہے کہ دوسری زبان کے اندر اس کا ترجمہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. ہم صرف یوں تو لا کا مطلب ہوتا نہیں، لیکن لا کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں عربی میں. لیسا کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں، ماں کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں، تو یہاں لا کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں. تو کیا مطلب ہے یہاں پر لا لے کر آئے، ماں لگا دیتے، کچھ اور لفظ لگا دیتے. یہ لا اپنے اندر کئی معنی کو سمیٹے ہوئے ہے، اور اس کا اردو زبان میں ترجمہ ممکن نہیں ہے، کسی بھی زبان میں ممکن نہیں. اور وہ یہ جانتا تھا، وہ کافر، جب اس نے سنی نا یہ آیتیں تو وہ پاگل ہو گیا کہ یار یہ کیا سنا ہے میں نے. اور آ کر پھر بڑا متاثر ہوا، اور لوگوں کو بھی یہ بات پتہ لگی کہ اتنا مالدار آدمی ہے، اور یہ متاثر ہونے لگا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس یہ ولید بن مغیرہ جانے لگا، گویا اسلام کی طرف مائل ہونے لگ گیا. اب سارا کفر جو تھا، پورا عالم کفر، وہ پریشان ہو گیا کہ اگر یہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے پیچھے. ساری دولت اس کی، ساری کھیتیاں اس کی، مال اس کے پاس. اگر یہ مسلمان ہو گیا تو پھر ہم تو ویسے ہی ہار گئے، معاشی طور پہ تو ہم ہار گئے. اب مسئلہ یہ تھا کہ اب کیا کیا جائے. یہ تو متاثر ہو گیا حضور سے، ابو بکر سے، صحابہ کرام سے. کیا کریں؟ ابو جہل نے کہا مجھ پہ چھوڑ دو، میں اس کو دیکھتا ہوں، اس کو سیدھا کرتا ہوں. ابو جہل اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کے گیا اس کے پاس، اور جا کر اس کے سامنے ایسی بات کی کہ جس سے یہ طیش میں آ جائے، غصے میں آ جائے. جا کر غمگین سی صورت بنائی اور جا کر منہ بنا کے بیٹھ گیا. ولید بن مغیرہ نے دیکھا بھائی کیا ہوا، کیوں منہ بنایا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہوا. کہنے لگا کہ لوگ جو ہے، ہمارے جو بھائی ہیں، لوگ یہاں تمہیں چندہ کر کے پیسے دیتے ہیں. اب ایسا تو نہیں ہے، اتنا مالدار آدمی ہے، لوگوں سے چندہ کیوں لے گا؟ کہتا ہے کہ لوگ آپ کو چندہ کر کے پیسے دیتے ہیں، اور لوگ اس بات پر غصے میں ہیں کہ تم کھانے پینے کے لیے، کچھ پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے ابو بکر اور محمد کی خدمت میں جاتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان کی خدمت میں جاتے ہو تاکہ تمہیں کھانے کے چند ٹکڑے مل جائیں، کچھ پیسے مل جائیں، اور ان کے قرآن کی تعریف بھی کرتے ہو، ان کی خوشامد بھی کرتے ہو تاکہ تمہیں جو ہے وہ مزید مال مل جائے. یہ سننا تھا اپنے مال اور دولت کا جو غرور، وہ تو پہلے ہی اس کے اندر تھا. جب یہ سنا تو طیش میں آ گیا، کہنے لگا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے محمد اور ابو بکر کے ٹکڑوں کی، میرے پاس تو خود اتنا مال ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے میرے پاس کتنا مال، مجھے ضرورت نہیں. آئندہ کے بعد میں کبھی نہیں جاؤں گا. یہ لوگ کون ہوتے ہیں مجھے اس طرح سے کہنے والے؟ یہ غیرت دلائی ابو جہل نے. اور وہ ولید بن مغیرہ بے وقوف بھی تھا، سمجھ نہیں سکا کہ اس نے کون سا میرے اوپر وار کیا ہے، کون سا حربہ آزمایا ہے.
وہ اس کے وار میں پھنس گیا، جال میں پھنس گیا۔ وہ کہنے لگا کہ یار مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ محمد جو پڑھ کے سنا رہے ہیں نا، یہ کوئی کہانت تو نہیں ہے، کوئی کاہن کا کلام نہیں ہے، نہ یہ کوئی شعر ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو اس کو شعر؟ ابو جہل نے کہا نہیں کہہ سکتے۔ کیا رسول اللہ شاعر ہیں؟ کہا نہیں شاعر نہیں ہے، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم ابو جہل کہہ رہا ہے۔ کیا جھوٹے ہیں؟ کہا نہیں جھوٹا بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو پھر کیا کاہن ہیں؟ کہا نہیں لا واللہ کاہن بھی نہیں ہے۔ کہا ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں ان کو کہ یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، امانت میں دیانتداری کے ساتھ کام لیتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، یہاں تک کہ ان کا لقب صادق الامین ہے، تو ہم ان کو کیا کہیں؟ شاعر تو نہیں ہے، کاہن بھی نہیں ہے، کیا کہیں؟ اب ابو جہل بھی خاموش، یہ بھی خاموش، لوگ جو تھے وہ بھی خاموش۔ ابو جہل نے کہا آپ ہی بتائیں اب ہم انہیں کیا کہہ سکتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے سوچا، اب مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہاں تو جانا نہیں ہے، ان کی سائٹ تو لے نہیں سکتے، کیونکہ میں نے تو پہلے ہی ان کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا اور کہہ دیا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے ان کی، اور ان کو برا بھی کہنا تھا، جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتے، کاہن بھی نہیں کہہ سکتے، شاعر بھی نہیں کہہ سکتے، تو کیا چیز کیا کہیں؟ اب سوچنے لگا، اور یہ بھی ڈر تھا کہ میں اگر یوں کہوں کہ یہ کاہن ہے تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار یہ خود جھوٹا ہے، ابھی تو کہہ رہا تھا کاہن نہیں کہہ سکتے اور اب کاہن کہہ رہا ہے۔ تو اب سوچنے لگا کہ کیا نام دیا جائے، تو سوچ کے تیوری چڑھا کر خوب سوچا اور ایک بات بنائی کہ میں کس طرح سے ان لوگوں سے بھی بچ جاؤں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور رسالت کا انکار بھی کر دوں، کیا بہانہ بناؤں۔ تو اس نے خوب سوچ سمجھ کر ایک بات بنائی کہ ہاں ساحر ان کو کہا جاتا ہے، جادوگر ان کو کہا جا سکتا ہے، وہ اس لیے کہ جب یہ وہ کلام پڑھتے ہیں تو وہ ایسا اثر کرتا ہے کہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اور اپنے بھائی بہن سے، اپنے ماں باپ سے لڑ جھگڑتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، تو ان کو جادوگر تو بہرحال کہا جا سکتا ہے۔ وہ جادوگر کہہ کے اپنی جان چھڑا لی۔ تو اللہ نے اس کی یہاں پر شناعت اور بدبختی کو بیان کیا ہے کہ اس کو یقین تھا کہ یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، کائنات کے بنانے والے کا کلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو وہ مانتا بھی تھا، اس کی تصدیق بھی کر رہا تھا، لیکن صرف اپنے غرور اور اپنے تکبر کو بچانے کے لیے اپنے غصے کے اندر آ کر اس نے جو فیصلہ کیا وہ کتنا غلط فیصلہ تھا کہ اس نے آپ علیہ السلام کو ساحر کہہ دیا۔ یہ اس کے احوال تھے، ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، بس یہی پس منظر ہے اس صورت۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور کے اندر پھونک مار دی جائے گی، یعنی قیامت کا دن آ جائے گا۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بڑا مشکل دن ہوگا۔ عسیر کہتے ہیں مشکل دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر وہ دن آسان نہیں ہوگا، کافروں پر وہ دن آسان نہیں ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، یہاں سے شروع ہو گیا ولید بن مغیرہ کے بارے میں کلام۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ اکیلا پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ اپنے آپ کو کہتا تھا، غرور اور تکبر کے اندر اپنا اس نے لقب رکھا ہوا تھا وحید ابن الوحید، کہ یکتا کا بیٹا یکتا، اس کا مطلب یہ بنتا ہے اکیلا، یکتا کا بیٹا یکتا۔ تو وہ یہ کہتا تھا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے اس پوری دنیا میں، اور میرے باپ مغیرہ جیسا بھی پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے میں وحید ابن الوحید ہوں، میرے جیسا بھی کوئی نہیں، میرے باپ کے جیسا بھی کوئی نہیں۔ تو یہ وحید اپنا لقب یہ کہتا تھا، تو یہاں پہ اللہ نے اس کے لقب سے اس کو پکارا، کہا ذرنی ومن خلقت وحیدا، اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جس کو میں نے تنہا یکتا پیدا کیا، اکیلا پیدا کیا۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور اس کو میں نے اتنا مال دیا جو کہ پھیلا ہوا ہے، ایسا مال جو پھیلا ہوا ہے، مکے سے لے کے طائف تک دولت پھیلی ہوئی ہے، باغات پھیلے ہوئے ہیں۔ وبنین شہودا،
اور اس کو بیٹے دیے شہودا جو حاضر ہیں، یعنی بیٹے بھی ایسے ہیں جو ہر وقت اس کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں، ہر وقت اس کے پاس رہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بیٹے صرف بیٹوں کا ہونا نعمت نہیں ہے، بلکہ بیٹوں کا پاس ہونا بھی نعمت ہے۔ بیٹے ہوں اور ملک سے باہر گئے ہوں کمانے کے لیے تو نعمت تو ہے، لیکن آپ نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، صرف چند پیسوں کے لیے آپ نے ان کو ملک سے باہر بھیج دیا۔ اب وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ کا سہارا نہیں بن سکتے، چند پیسے وہ آپ کو ہر مہینے بھیج دیتے ہیں، فون پر بات ہو جاتی ہے، آپ کو خیر خبر مل جاتی ہے، صرف اس لیے کہ ہمارا ایک معاشرے کے اندر مقام ہو، ایک عزت ہو، ایک مرتبہ ہو، آپ نے اپنے بچوں کو کمانے کے لیے باہر بھیج دیا۔ تو یہ بھیجنا اچھا نہیں ہے۔ اس سے آیت سے پتہ لگ رہا ہے وَبَنِينَ شُهُودًا، ایسے بیٹے جو ہر وقت حاضر رہتے ہیں، ہر کام کے لیے بڑھ بڑھ کے کام کرتے ہیں، میرے باپ کو کیا چاہیے۔ وَبَنِينَ بیٹے ہیں، روایت میں 10 بیٹے تھے، وَبَنِينَ شُهُودًا بیٹے ہیں جو ہر وقت حاضر خدمت ہیں، سامنے رہتے ہیں، میرے باپ کو کسی بھی وقت کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں، بڑھ چڑھ کے کام کرتے تھے۔ تو یہ ایک نعمت ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر نوجوان نسل کو کہ وہ کمانے کے لیے اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر غیر ملک کا سفر، پاکستان سے باہر کا سفر، صرف اس لیے کہ ہم وہاں جا کے کچھ 2 پیسے زیادہ کما لیں، تو ایسا نہ کیا کریں۔ کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ باہر جانے میں تھوڑا سا یہاں سے جو یہاں مسائل ہیں ان سے تو جان چھٹ جاتی ہے، مشقت بڑھ جاتی ہے، مقدر نہیں بڑھتا۔ مقدر تو وہی ہے، اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے بھائی اتنا اتنا کھانا ہے، اتنا اتنا پہننا ہے، تو وہ مقدر تھوڑی آپ کا بڑھے گا، مقدر تو وہی ہے، مشقت بڑھ جائے گی وہاں جا کے آپ کو پانی بھی خود پینا پڑے گا، کپڑے پریس بھی خود کرنے پڑیں گے، دھونے بھی خود پڑیں گے، سارے کام، جبکہ یہاں پر آپ اٹھ کر پانی بھی نہیں پیتے، اپنی اہلیہ کو بول دیا، والدہ کو بول دیا، اٹھ کے کھانا بھی نہیں لیتے، روٹی بھی نہیں پکانی پڑتی، تو وہاں جا کر سارے کام آپ کو خود کرنے پڑیں گے، مشقت بڑھ جائے گی، مقدر وہیں کا وہیں، مقدر تھوڑی بڑھے گا، تقدیر نہیں بڑھے گی۔ تقدیر میں تو جتنا رزق اللہ نے لکھ دیا وہی ملے گا، وہ پاکستان میں رہ کر بھی ملے گا، باہر جا کر بھی ملے گا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غالباً سنن نسائی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کا معاش کا، روزی کا کوئی ذریعہ لگا ہوا ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھوڑ کر کسی دوسرے ذریعے کے پاس چلا جائے کہ وہاں مجھے اس سے روزی زیادہ مل جائے گی۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کے سارے کام آسان کر دیے، سارے کام، دولت ہوتی ہے تو کام ویسے ہی آسان ہو جاتا ہے۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی وہ اس بات کی لالچ کرتا ہے، أَنْ أَزِيدَ، کہ میں اسے اور زیادہ دوں، اور بڑھا دوں۔ جتنا مال آتا ہے تو مالدار کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ مزید ہمارا مال بڑھا دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کو سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں تو یہ تمنا کرے گا کہ مجھے تیسری بھی ایک سونے کی وادی مل جائے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مزید لالچ کر رہا ہے کہ ہم اس کے مال کو مزید بڑھا دیں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہو کان لآیاتنا عنیدا، یہ ہماری آیتوں کا دشمن بن چکا ہے۔ سأرہقہ صعودا، میں اس کو کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا، صعود، صاد کے ساتھ، صعود یہ چڑھائی کو کہتے ہیں، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جہنم کے اندر ایک پہاڑ کا نام ہے صعود، صاد سے، بعض لوگ نام رکھتے ہیں وہ سین سے ہوتا ہے، سعود وہ نیک بخت ہے، سعید سے ہے، سعد سے ہے، سعید نیک بخت، اس سے ہے سعود، اور صاد کے ساتھ ہو صعود تو پھر اس کا مطلب ہے چڑھائی، یا پھر جہنم کے اندر ایک پہاڑ کا نام ہے۔ انہو فکر وقدر، کہ اس نے سوچا، خوب سوچا، وقدر اور اندازہ لگا کر ایک بات بنائی، فقتل کیف قدر، اس پر خدا کی مار ہو کہ کیسی اس نے بات بنائی، کیسا اندازہ لگایا۔ وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ ان کو کاہن بھی نہیں کہا جا سکتا، ان کو شاعر بھی نہیں، تو پھر کیا کہیں، وہ جو سوچ رہا تھا اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ اس نے سوچ سمجھ کر ایک بات بنائی، فقتل کیف قدر، خدا کی مار ہو اس پر کہ کتنی
عجیب اس نے بات بنائی. ثم قتل کیف قدر، پھر اس پر خدا کی مار ہو کہ کتنا غلط اس نے اندازہ لگایا. ثم نظر، پھر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا کہ میں عجیب سی بات کرنے جا رہا ہوں. ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھائی، منہ کو بسورا، منہ سمیٹا. اور ثم ادبر واستکبر، پھر پیچھے کو مڑا، واستکبر، تکبر کیا. فقال ان هذا الا سحر یؤثر، کہنے لگا کہ کچھ نہیں ایک روایتی جادو ہے، جس طرح جادو ہوتا ہے وہ اثر کرتا ہے، بس وہ یہی ہے کلام. وہ ان هذا الا قول البشر، کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ یہ انسان ہی کا کلام ہے. سأصلیہ سقر، ان قریب میں اس کو سقر کے اندر ڈالوں گا. سقر جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے، ایک حصے کا نام ہے. میں اس کو جہنم میں جھونک دوں گا. وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا پتا کہ سقر کیا ہے، جہنم کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، یہ سقر جہنم کا ایسا حصہ ہے جو کسی کو نہ باقی چھوڑے گا، ولا تذر، نہ کسی کو باقی رکھے گا، نہ زندہ چھوڑے گا، نہ باقی چھوڑے گا. لا تبقی ولا تذر، علماء نے لکھا کہ مطلب یہ ہے کہ جو اس کے اندر آئے گا اس کو جلائے بغیر نہیں چھوڑے گی، اور جو اس کے باہر ہوگا اس کو باہر نہیں چھوڑے گی، اپنے اندر کھینچ لے گی. لواحۃ للبشر، یہ سقر ایسا حصہ ہے جہنم کا جو کہ انسان کی کھال کو جھلس دے گی. علیہا 19، اور اس پر جہنم کے اس پر جو فرشتے ہیں وہ 19 فرشتے اس کی چوکیداری پر مامور ہیں. اللہ رب العزت سقر اور جہنم کے تمام طبقات اور حصوں سے ہماری حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ.